آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی مجھے اپنے چھوٹے بیٹے فاخر کی آواز سنائی دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی شور مچا دے گا، کیونکہ اس سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کھانا بالکل تیار ہے، تم فریش ہو کر آؤ، میں بس کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اسے فریش ہو کر آنے کا کہا۔ آج میں نے کھانے میں کچھ خاص اہتمام کیا تھا، کیونکہ میں کھانے کی میز پر اپنے دونوں بیٹوں کو خوشخبری سنانے والی تھی کہ میں نے اپنی ہونے والی بہو کا انتخاب کر لیا تھا۔ فاخر کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر آیا تو میز پر پلیٹیں لگوانے میں میری مدد کرنے لگا۔ مجھے اپنے بیٹے عامر کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ آئے ہم کھانا شروع کریں۔ وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں آ پہنچا۔ کھانے کی دل فریب خوشبو سونگھ کر عامر کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ارے ماما، آج تو آپ نے لگتا ہے کچھ خاص بنایا ہے۔ مجھے فاخر کی آواز سنائی دی تو میں مسکرا اٹھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے محبت سے اپنے بڑے بیٹے عامر کی جانب دیکھا۔ دراصل آج کا خاص اہتمام کچھ خاص کی وجہ سے تھا، میں نے سنسنی پھیلاتے ہوئے بتایا۔ تو میرے دونوں بیٹے چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے ماما، جلدی بتائیے۔ میں جانتی تھی فاخر سے صبر نہیں ہوگا، جبکہ عامر بس دھیما سا مسکرا دیا تھا۔ دراصل میں نے عامر کے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، اور میں آج تم دونوں کو بتانے والی ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ہم جلد ہی عامر کا رشتہ لے کر وہاں چلیں گے، اور تم دونوں کو ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے ان کو تفصیل بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عامر تو چپ چاپ اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ یقیناً شرما رہا تھا، جبکہ فاخر خوشی سے میرے چہرے کو تک رہا تھا، اور یقیناً جاننے کے لیے اس کی ہونے والی بھابھی کون ہے۔ جلدی بتائیے نا ماما، میں تو جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ فاخر حسب توقع بولا تھا۔ اور کوئی غیر نہیں ہے، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ میں نے عامر کے لیے سلمان بھائی کی بیٹی جویریہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے بھی سسپینشن ختم کرتے ہوئے خوشی سے ان دونوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے تفصیل بتائی، تو وہ دونوں ہی میری بات سن کر چونک گئے۔ میرا نام صبا ہے، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے چند سال بڑا تھا۔ میرے ابا اچھی پوسٹ پر تھے، اس لیے میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی۔ وقاص میرے تایا زاد تھے، اور میرے تایا زاد کے سب سے بڑے بیٹے وقاص کا میرا رشتہ بڑوں نے ہی طے کیا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے کبھی وقاص کو کزن کے علاوہ کسی اور نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن شادی کے بعد وقاص اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے۔ وقاص کے گھر کے لوگ اور ماحول میرے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ تایا کا گھر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے مجھے شادی کے بعد ایڈجسٹ ہونے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ شادی کے شروع سالوں میں وقاص کے مالی حالات کافی تنگ تھے۔ وقاص گھر میں سب سے بڑے تھے، ان کے سر پر کافی ذمہ داریاں تھیں۔ میری نند کی شادی کی وجہ سے وقاص نے کمپنی سے قرض لے لیا تھا۔ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے ہر ماہ تنخواہ کا بڑا حصہ کٹ جاتا تھا۔ تایا اپنے آپ بیمار رہتے تھے، ان کے علاج پر بھی کافی پیسے لگ جاتے تھے۔ میرا دیور سلمان ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس لیے گھر کے تمام اخراجات پورا کرنا وقاص کے ذمہ تھا۔ وقاص نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کی تھی۔ وہ اپنے ساری تنخواہ لا کر تائی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ وقاص کے اپنے اور میرے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اکثر اوقات بہت سی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی تھی، اور کئی چیزوں کے لیے مجھے اپنا دل مارنا پڑتا تھا، لیکن میں صبر و شکر سے گزارا کر رہی تھی اور کبھی کوئی شکایت زبان پر نہ لائی۔ کچھ سالوں میں حالات کافی بہتری کی طرف چلے گئے تھے۔ وقاص کا قرض مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ میرے دیور کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، اب وہ نوکری کی تلاش میں تھا۔ وقاص کی کوششوں سے وقاص کی کمپنی میں ہی میرے دیور سلمان کو بھی نوکری مل گئی تھی۔ اس دوران میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اپنے بیٹے کا نام میں نے عامر رکھا تھا۔ بیٹے کی پیدائش سے وقاص بہت خوش تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت پرآسائش زندگی دینا چاہتے تھے اور خوب پڑھا لکھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کاروبار کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر سکیں۔ اس سلسلے میں وقاص کے ایک دوست نے ان کی مدد کی تھی جو ملک سے باہر تھا۔ میں وقاص کے اس فیصلے سے پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ قسمت سے انہیں
ایک موقع مل رہا ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ باہر ان کی تنخواہ یہاں سے 4 گنا زیادہ ہوگی اور وہ میرے اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کچھ جمع کر سکیں گے۔ وقاص کے سمجھانے پر میں بھی مان گئی تھی۔ ویسے بھی وقاص باہر جانے کا ارادہ کر چکے تھے اور اسی سلسلے میں انہوں نے کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ ان کے دوست کے توسط سے انہیں بہت جلد ملازمت بھی مل گئی تھی۔ وقاص ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ وقاص کے جانے سے میرے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا ہو گئے۔ میں نے سنا تھا کہ باہر جا کر اکثر مرد شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وقاص باہر دوسری شادی نہ کر لیں، وہ کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقاص کے باہر جانے سے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ جلد ہی میرے دیور کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ میری دیورانی بھی تائی کے خاندان سے ہی تھی۔ وہ اچھے مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور بہت جلد اس نے اپنے شوہر اور سسرال کا مزاج سمجھ لیا تھا۔ دیور کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن تایا کا انتقال ہو گیا۔ وقاص نے پاکستان آنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ان کو چھٹی نہیں مل سکی۔ وہ تایا کی وفات پر نہیں آ سکے تھے، جن کا افسوس بے حد تھا۔ میرا بڑا بیٹا عامر 5 سال کا تھا جب تائی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ تائی کی بیماری کا سن کر وقاص اپنے ملک واپس لوٹ آئے تھے اور انہوں نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ وقاص نے اپنے پاس موجود سرمایے سے کاروبار شروع کیا تھا اور شاید یہ میرے صبر کا صلہ تھا کہ وقاص کے کاروبار نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی اور ہمارے حالات بہت جلدی بہتر ہو گئے۔ اس دوران میرے ہاں دوسرے بیٹے فاخر کی پیدائش ہو چکی تھی، جبکہ میرے دیور کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا جس کا نام اس نے جویریہ رکھا تھا۔ جلدی وقاص نے ایک اچھے علاقے میں ایک بڑا گھر خرید لیا تھا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ میرا دیور تایا کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ مجھے اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی لیکن بڑے بیٹے عامر سے میرا لگاؤ زیادہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر میرا پہلا بیٹا تھا۔ عامر بہت پیارا اور فرما بردار بچہ تھا۔ وہ بلا کا ذہین اور نیک تھا، جبکہ اس کی نسبت فاخر قدر لاؤبالی اور شرارتی ذہن رکھتا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اتنے سالوں میں وقاص کا کاروبار کافی پھیل چکا تھا۔ وقاص چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کاروبار سنبھالنے میں ان کی مدد کریں، تو فوراً وقاص کی بات مانتے ہوئے آفس جانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اس کے فائنل امتحان ہو گئے تھے اور وہ آج کل فارغ تھا۔ عامر کے آفس جوائن کرتے ہی میں نے عامر کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھیں۔ میں جلد از جلد عامر کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری نظر انتخاب اپنے دیور کی بیٹی جویریہ پر ٹھہر گئی تھی۔ جویریہ کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تمیزدار اور سلیقہ مند بھی تھی۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ وہ کچن میں گھس کر نئی ڈشز بناتی، سب کو کھلاتی تھی۔ فاخر تو اس کے بنائے ہوئے کھانے میں خوب نقص نکالتا اور جویریہ کو خوب تنگ کرتا تھا۔ دونوں زیادہ تر لڑتے رہتے تھے، البتہ عامر خاموش مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ بعض اوقات مجھے شک ہوتا تھا کہ شاید وہ جویریہ کو پسند کرتا ہے، اسی لیے میں نے جویریہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے سنجیدہ مزاج بیٹے کو بہت خوش رکھے گی اور گھر کا پوری طرح سے خیال رکھے گی۔ ایک روز وقاص کے ساتھ جا کر میں اپنے دیور سے رشتے کی بات بھی کر آئی۔ عامر اور فاخر دونوں ہی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ عامر کا انکار تو سمجھ میں آتا تھا، وہ شرما رہا تھا، لیکن فاخر کو بھی اسی روز اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ فاخر تو شروع سے ہی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وقاص کے ساتھ رشتے کی بات کرنے سلمان کے گھر چلی گئی تھی۔ سلمان کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک تھا۔ سلمان اور اس کی بیوی دونوں اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ سلمان نے ذرا بھی سوچنے کا وقت نہیں مانگا تھا اور اسی وقت ہاں کر دی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی تھی۔ عامر اور فاخر دونوں ہی رات کو دیر سے گھر آئے تھے۔ صبح عامر جلد ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی، اس لیے میری عامر سے بات نہ ہو سکی۔ رات کو کھانے کی میز پر میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو رشتہ طے ہونے کی خوشخبری سنائی تو عامر گنگ سا رہ گیا تھا۔ آپ نے چچا سے رشتے کی بات بھی کر لی مما، اور مجھے بتایا تک نہیں، عامر نے اداس لہجے میں کہا۔ تو مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ آج تمہاری دادی کی طرف جانا ہے، تمہیں ساتھ چلنے کا بھی کہا تھا میں نے۔ حیرت سے عامر کی طرف دیکھا
تم نے خود ہی تو منع کیا تھا۔ جی ماما، آپ نے چچا کے گھر جانے کا کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ آج ہی رشتے کی بات کر لیں گی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ فاخر رشتے کی بات آج یا کل کبھی تو ہونی ہی تھی، میں نے تیز لہجے میں کہا تو عامر چپ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر کشمکش صاف دیکھی جا سکتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں جویریہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد عامر نے کہا تو میں دنگ رہ گئی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کمی ہے جویریہ میں؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں نے جویریہ کو ہمیشہ اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے، عامر نے کہا تو میں مسکرا دی۔ چندا، شادی سے پہلے سب کزن ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد خود بخود ہی دل بدل جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، جویریہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میں نے عامر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ مجھے جویریہ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میری بات اگر آپ کو جویریہ اتنی ہی پسند ہے تو آپ فاخر کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، عامر نے چیخ کر کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں عامر کی اس بدتمیزی پر حیران رہ گئی تھی۔ فاخر کا فون آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، ورنہ عامر کی بدتمیزی کا اس پر کیا اثر پڑتا؟ بچپن سے لے کے آج تک عامر نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ میرا اور وقاص کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ آج ایک دم غصے میں آ گیا تھا اور بلند آواز سے چیخ پڑا تھا۔ مجھے شک تھا کہ ضرور جویریہ سے شادی سے انکار کی وجہ کوئی اور تھی۔ عامر کسی وجہ سے بھی کافی پریشان تھا، لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے عامر کو اس قدر پریشان کر دیا تھا؟ میں سوچ میں ڈوب گئی۔ صبح ہوتے ہی عامر میرے کمرے میں آ گیا اور وہ اپنی رات والی حرکت پر شرمندہ تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ رات کو ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ بیٹا، تم مجھے صاف صاف بتاؤ، آخر اس رشتے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے تو 1 مہینہ پہلے ہی جویریہ سے تمہاری شادی کا ذکر کیا تھا، تب تو تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں جویریہ سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسی وقت مجھے بتا دیتے۔ ماما، اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید آپ نے ویسے ہی بات کی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں۔ عامر نے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی اس کی کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ عامر اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے عامر کی بات سن کر کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ میرا اپنا بھی یہی اندازہ تھا۔ مجھے اس اندیکھی لڑکی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی جس نے شادی سے پہلے ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا تھا، اور اس کی خاطر وہ میرے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ شادی کے بعد تو نہ جانے وہ میرا اور اس گھر کا کیا حال کرتی۔ میں عامر کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ، تو اگر وہ مجھے تمہارے اور اپنے گھر کے لائق لگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں نے عامر سے کہا تو وہ اداسی سے مجھ کو بتایا، ماما، سارا 4-5 سال تک شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ یتیم ہے اور اس کے سر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے جب تک اس کا بھائی کسی قابل نہیں ہو جاتا وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ عامر نے حیرت سے بتایا تو میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ اور تم اتنے سال تک اس کا انتظار کرو گے؟ جی ماما، میں نے سارا سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کا انتظار کروں گا اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اس لیے آپ چچا کو منع کر دیں۔ مجھے عامر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ بڑے آرام سے اس لڑکی کی باتوں میں آ گیا تھا اور اپنی زندگی کے قیمتی سال برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں عامر کی اس بے وقوفی پر اس کا ساتھ ہرگز دینے والی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دیور سے جلدی شادی کی تاریخ لے لی تھی اور چوری چھپے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ میں سب کچھ بہت خاموشی سے کر رہی تھی۔ میں نے فاخر کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے عامر کی شادی کی تاریخ فکس کر دی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ عامر کو سچ نہ بتا دے۔ عامر مطمئن تھا کہ میں نے اس کی شادی کا ارادہ بدل دیا تھا اور اس کی بات مان لی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے گھر کی سجاوٹ اور مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تو عامر اور فاخر دونوں ہی چونک گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ عامر نے میرے کمرے میں آ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ کل تمہاری شادی ہے میرے بیٹے، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا؟ ماما، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ عامر نے غصے سے جواب دیا تھا۔ تمہاری پسند کی ہوئی لڑکی کو شادی کرنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، اور اگر اس دوران اس کا ارادہ بدل گیا
اس کو کوئی اور مل گیا یا اس کے گھر والے نہیں مانے تو تم سے شادی کے لیے، تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے بھی غصے سے جواب دیا، دیکھو بیٹا، میں تمہیں اپنی زندگی کی قیمتی سال یوں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ یہ سراسر حماقت ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اب تم جاؤ اور خوشی خوشی دلہا بننے کی تیاری کرو۔ اگر تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے تو اتنے مہمانوں کی موجودگی میں مجھے شرمندہ مت ہونے دینا۔ عامر کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے عامر کو اپنی ممتا اور عزت کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا تھا، اس لیے اسے ہر حال میں میری بات ماننا پڑی۔ عامر کی بارات بڑی دھوم دھام سے گئی تھی۔ شام تک میں جویریہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ آج خوشی کا دن تھا۔ عامر پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کچھ ہی دنوں میں وہ جویریہ کے سنگ اپنی پرانی محبت کو بھول جائے گا۔ فاخر کا موڈ تو عامر سے بھی زیادہ خراب تھا، کیونکہ اس کو سارا کے بارے میں سب علم تھا، لیکن اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اب بھائی کی وجہ سے وہ بھی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، میں نے دل میں سوچا۔ جلدی میں نے جویریہ کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ عامر کے موڈ کی وجہ سے میں نے زیادہ رسمیں بھی نہیں کی تھی۔ عامر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں اسے کمرے میں بھیج دیتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، میں سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آئی تھی، مگر ڈرائنگ روم خالی تھا اور ملازم نے بتایا کہ عامر صاحب تو گاڑی لے کر باہر نکلے ہیں۔ مجھے عامر کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا۔ بھلا یہ کون سا وقت تھا گھر سے باہر جانے کا؟ جویریہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہے اور یہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا ہے۔ میں یہاں وہیں کھڑی ہو کر عامر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب میرا غصہ پریشانی میں بدلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں عامر کہاں رہ گیا تھا۔ اچانک کمرے سے وقاص بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے وقاص سے پوچھا۔ وقاص نے بتایا کہ ہسپتال سے فون آیا ہے، عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں ہی فاخر اور وقاص ایمبولنس میں عامر کا جنازہ لے کر آ گئے۔ پولیس نے بتایا تھا کہ حادثہ تیز رفتار کے باعث پیش آیا ہے اور موقع پر ہی عامر کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے کا جنازہ سامنے موجود تھا۔ اس کا چہرہ بہت معصوم اور مطمئن لگ رہا تھا۔ خوشیوں کا گھر ماتم کے گھر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لوگ جویریہ کو منحوس کہہ رہے تھے، جو شادی کے پہلے دن ہی اپنے شوہر کو کھا گئی تھی۔ جویریہ وہ بدقسمت دلہن تھی جو ایک بار اپنے دولہے سے مل بھی نہیں سکی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عامر کی سارا سے محبت اس قدر گہری تھی کہ اس نے خوشی خوشی اپنی جان دے دی تھی۔ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ عامر کیا سوچے بیٹھا ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ عامر کی تدفین ہو چکی تھی۔ جویریہ کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ غیر صدمے میں تھی۔ سلمان جویریہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے، مگر احساس جرم اور پچھتاوا مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی مجرم اور قاتل تھی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ جویریہ کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ سلمان جویریہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے کئی جگہ جویریہ کی شادی کی بات چلانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو منحوس مشہور کر دیا تھا۔ بار بار اس کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ غلطی تو میری تھی، میں نے عامر کی زبردستی شادی کی تھی۔ پھر اس سب کی سزا جویریہ کیوں بھگتے؟ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ میں جویریہ کی شادی فاخر سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس بار میں فاخر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فاخر سے اس کی مرضی معلوم کی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جویریہ سے شادی کے لیے تیار تھا۔ میں نے جب جویریہ کی شادی فاخر کے ساتھ سادگی سے کی تھی۔ جویریہ ایک بار پھر بہو بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اپنا تمام گھر جویریہ کے حوالے کر دیا۔ جویریہ بالکل بدل گئی تھی۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں جویریہ سے کیا بات کرتی؟ میرا بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے عامر کو یاد کرتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عامر میرے خواب میں آئے، لیکن ابھی تک عامر ایک بار بھی میرے خواب میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں سے ناراض تھا، اس لیے خواب میں اپنی ماں سے ملنے نہیں آتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد ایک رات عامر مجھے خواب میں نظر آیا۔
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مما آپ ابھی اور اسی وقت فاخر کے کمرے میں بغیر دستک دیے جائیں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے اپنا خواب اچھی طرح یاد تھا۔ میں عامر کی بات پر غور کرنے لگی۔ 8 مہینے میں آج پہلی بار عامر میرے خواب میں آیا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا کہ میں فاخر کے کمرے میں جاؤں، لیکن میں فاخر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر میں رک گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیا اس وقت شادی شدہ بیٹے کے کمرے میں بنا دستک دیے جانا مناسب تھا؟ لیکن میں نے عامر کا خواب سوچا اور ایک دم دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جویریہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ فاخر صوفے پر بیٹھا جویریہ کے بال فاخر کی مٹھی میں تھے۔ مجھے اچانک کمرے میں دیکھ کر فاخر جویریہ گھبرا گئے۔ میں کمرے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ فاخر کیوں مار رہے ہو تم جویریہ کو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ کیا قصور ہے اس کا ماما؟ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی اس سے نفرت کریں گی۔ یہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ فاخر کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فاخر؟ جویریہ تمہارے بھائی کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ فاخر جو کچھ بتایا تھا وہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فاخر نے بتایا کہ جویریہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میری محبت میں پاگل تھی۔ یہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ جویریہ میری وجہ سے بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر آتی تھی۔ جب آپ نے بھائی سے جویریہ کی شادی کی بات کی تھی تو بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ خوش تھے۔ شاید بھائی بھی جویریہ کو پسند کرتے تھے۔ لیکن جویریہ نے اسی رات بھائی کو فون کر کے یہ خبر سنائی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اسے دل و جان سے چاہتا ہوں، لہٰذا وہ ہم دونوں کے درمیان میں نہ آئے۔ حالانکہ میں نے جویریہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ جویریہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میری چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کو اس لیے محبت سمجھ لیا تھا تو میں اس کی اپنی غلطی تھی۔ میری عادت ہی ایسی ہے، سب سے مذاق کرنا اور ہر وقت خوش رہنا۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا یہ سچ ہے کہ میں جویریہ سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے صاف منع کر دیا تھا، لیکن جویریہ نے بھائی کو یقین دلایا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے کچھ جھوٹی اور تصویریں بنا کر بھائی کو بھیجی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر بھائی غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اب جویریہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ بھائی آپ کو سب کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن جویریہ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائیں، اس کی بدنامی ہوگی۔ بھائی نے جویریہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی اس سے کروا دیں گے، اس لیے انہوں نے اپنی جھوٹی محبت کی کہانی بھی بنائی تھی۔ بھائی کسی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جویریہ سے شادی سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا ماما، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے بھائی کو جویریہ سے شادی کرنی پڑی۔ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ شادی سے 1 دن پہلے کی رات جویریہ نے فون پر بھائی کو بہت باتیں سنائی تھی۔ انہیں اپنی خوشیوں کا قاتل اور بھائی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے والا کہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ بھائی اس رات بہت پریشان تھے۔ بھائی مجھ سے بھی ناراض تھے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ ایک لڑکی اتنی بڑی بات جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ ضرور تم نے جویریہ کو یقین دلایا ہوگا، اسی لیے شادی کی رات بھائی گھر سے باہر چلے گئے۔ وہ جویریہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں جویریہ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائی اور میرے گھر کی خوشیوں کی قاتل ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی کی تھی تاکہ اس سے انتقام لے سکوں۔ نہ میں نے اسے بیوی کا درجہ دیا ہے، نہ کبھی دوں گا، بلکہ ساری زندگی اسے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لوں گا۔ فاخر کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تم نے مجھے ایک بار بھی یہ سب کچھ کیوں نہ بتایا تو شاید یوں نہ ہوا ہوتا۔ میں کیا کرتا ماما؟ بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ ماما کو کچھ نہ بتانا۔ جویریہ نے منع کیا بھائی کو، اور بھائی کو اس کی عزت کا کتنا پاس تھا، اور یہ اتنی گھٹیا ہے کہ اس نے بھائی کو اتنا پریشان کیا اور بے شمار جھوٹ بولے۔ یہ میرے بھائی کی قاتل ہے ماں۔ فاخر غلطی تو ہم سب کی ہے، پر سزا اکیلے جویریہ کو کیوں بھگتے؟ میں نے فاخر کو اپنا خواب سنا دیا تھا۔ تمہارا بھائی بہت نیک دل تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جویریہ کو تکلیف دو۔ اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دو، نہیں تو چھوڑ دو۔ جب اسے معاف کرنے کا حوصلہ ہو تب واپس لے کر آ جانا۔ میں نے جویریہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا تھا۔ جویریہ کو گئے کافی ماہ ہو چکے تھے۔
جب ایک دن فاخر نے کہا تھا کہ وہ جویریہ کو واپس لانا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فاخر جویریہ کو گھر لے آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جویریہ اور فاخر کے بچوں کی صورت میں میرے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔